اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو کے ساتھ۔ آج میں جو خوراکی جز پودوں کا آپ سے جس کی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بہت ضروری خوراکی جز ہے۔ اور یہ خوراکی جز جو ہے وہ خوراک کے علاوہ بڑا ورسٹائل قسم کا خوراکی جز ہے، یعنی کہ خوراک کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے ایسے خواص ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ انفارمیشن جو ہے وہ تمام ایگری گریجویٹس جو ابھی اس فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں یا انٹر ہونا چاہ رہے ہیں یا جو آلریڈی موجود ہیں اس فیلڈ میں، زراعت سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ذمہ دار بھائی ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں یا جو کمپنی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے انتہائی معلوماتی۔ یہ جو خوراکی جز ہے یہ 4 مختلف طریقوں سے ہمیں ہماری فصلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس خوراکی جز کا نام ہے سلفر۔ سلفر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پودوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خوراکی جز تو ہے ہی ہے، یہ خوراک کے طور پہ یہ پودوں کے اندر کیا کیا کام سر انجام دیتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے خواص ہیں اس کے بارے بھی میں آپ کو تفصیلی بتاتا ہوں۔ میری ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیے گا، انتہائی معلومات ہے، اور یہ میری ویڈیو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ میری اسکرین پہ ضرور ڈسپلے ہوگا۔ اگر دوست کسی بھی حوالے سے اس کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہوں گے تو وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سلفر جو خوراکی جز ہے پودے کا، اہمیت کے لحاظ سے اس کی چوتھا نمبر بنتا ہے۔ خوراک کے علاوہ یہ بہت ہی اچھا ایک زمینی اصلاح کار ہے۔ زمینی اصلاح کار کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور زمین کے اندر جو بھی خوراکی جز آپ دیتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خوراکی جز رکھے ہوئے ہیں، ان تمام خوراکی اجزاء کی دستیابی کو یقینی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ خوراکی جز تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھا پھپھوندی کش زہر بھی کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پودے کے اندر جتنے بھی خوراکی اجزاء ہیں جو پودے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پتوں میں ہوتے ہیں یا ٹہنیوں میں ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ پودوں میں جو خوراک سازی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پتے میں، اور تمام خوراکی جو ہے وہ زمین کے ذریعے یا اگر ہم اس کو سپرے کے طور پر دیں تو وہ پتے میں داخل ہو کے ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ان تمام خوراکی اجزاء کو مفید بنانے میں سلفر کا بہت اہم کردار ہے۔ خوراک کے طور پر دیکھیں تو یہ پودوں کے اندر موجود جو نائٹروجن ہے اس کو فکس کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر وہ فکس ہوگی تو پھر ہی وہ خوراک سازی کے عمل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور سلفر جو ہے یہ پودوں میں سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے پودوں کے اندر۔ تیسرے نمبر پر جتنے بھی پودے کے اندر پروٹینز بنتے ہیں، وٹامنز بنتے ہیں، انزائمز بنتے ہیں، کلوروفل بنتا ہے خوراک سازی کے لیے، ان تمام چیزوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے، تمام چیزوں کی بناوٹ کے لیے سلفر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمین کے اندر جتنے بھی خوراکی جز موجود ہیں ان کو یہ فکس کرتا ہے، چلیٹ کرتا ہے اور لے کے پودے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تاکہ وہ تمام خوراکی جز جو ہیں وہ پودے کے مختلف اعضاء میں پہنچ کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لہٰذا اس سلفر کی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا ورسٹائل یہ خوراکی جز ہے۔ ورسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سٹائل نہیں ہے بلکہ یہ
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पौधे को फ़ायदा पहुँचाता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़मीनी इस्लाहकार भी है, फफूंदी कुश भी है, खुराक का जुज़ भी है और पौधों के खुराकी अज्ज़ा को फ़िक्स करके पौधों को मुहैया भी करता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल जो है वो फसल के दौरानिए में बार बार करना चाहिए। अगर आप अपनी फसल को 2 पानी लगाते हैं तो उसमें आप कम से कम 2 या 3 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको अप्लाई करें। अगर आप फसल को 5 पानी लगाते हैं तो हर पानी के साथ 1-1 किलो इसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी फसल को 10 पानी लगाते हैं तो मशवरा ये है कि हर पानी पे 1 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि जिस फसल को 10 पानी लगने हैं उसका दुरानिया भी बहुत लंबा होता है। लिहाजा हर पानी पे जब ज़मीन की इस्लाह होगी तो पौधों को खुराकी अज्ज़ा की दस्तयाबी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा पौधे अपने तमाम जो फंक्शंस हैं उनको बर वक्त और अच्छे तरीके से कर पाते हैं और आपकी पैदावार बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा इसकी अहमियत को आप देखें कि ये वो खुराकी जुज़ है जो पौधे को हर स्टेज पे चाहिए होता है। इसलिए मशवरा ये है कि हर पानी पे अगर आप 2 पानी लगाएं तो 2 दफ़ा दें, अगर आप 5 पानी लगाएं तो 5 दफ़ा दें, अगर आप 10 पानी लगाएं तो 10 दफ़ा दें। लिहाजा इसकी अहमियत को आप समझें और इस मालूमात को अपने दूसरे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और इसकी जो दस्तयाबी है अपनी फसल को, अपने पौधों को यकीनी बनाएं ताकि आपके पौधे जो हैं, आपकी फसल जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की पोजीशन में आ सके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में अगले खुराकी जुज़ के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।